نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لیسن 4 میں فعل کے مختلف اقسام دیکھے تھے، اس میں سے ہم حرف کے اعتبار سے تقسیم کو سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم حرف کے اعتبار سے جو 3 مین تقسیم ہے اس میں سے اللفیف کو سیکھیں گے۔ اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو ناقص کے قانون معلوم ہونے چاہیے جو ہم نے پچھلے لیسنز میں کیا ہے۔ جس حرف میں 2 حرف علا ہو اسے لفیف کہتے ہیں۔ اللفیف بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آج ہم آخری تقسیم مقرون کو کور کریں گے۔ مقرون اس فعل کو کہتے ہیں جس کا دوسرا اور تیسرا حرف علا ہو، مطلب عین کلمہ یا ہو یا واو ہو اور لام کلمہ یا ہو یا واو ہو۔ یہ زیادہ کر کے باب ضربہ سے آتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیسنز میں فعل کی تقسیم حرف کے اعتبار سے معطل کو سیکھا تھا۔ اگر عین کلمہ حرف علا ہو تو اسے اجوف کہتے ہیں، اور اگر لام کلمہ حرف علا ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ مقرون پر اجوف کے قانون اپلائی نہیں ہوں گے، صرف ناقص کے قانون اپلائی ہوں گے۔ پریکٹس کے لیے ایک مادہ لیتے ہیں، غین واو یا۔ یہ اس کی ماضی کی گردان ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا یا بھٹک جانا۔ عین کلمہ واو ہونے کے باوجود بھی اس پر اجوف کے قانون اپلائی نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم ناقص کے قانون اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ساکن جو 5 صیغے ہیں اور متحرک جو 9 صیغے ہیں۔ ناقص کے متحرک صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں، صرف 4 ساکن کے صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ عین کلمے پر زبر ہونے کی وجہ سے یا الف مکسورہ میں تبدیل ہوگا۔ دوسرے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تیسرے صیغے میں ویسے 3 حرف علا جمع ہوئے ہیں مگر اجوف کے قانون اپلائی نہیں ہوتے، اس لیے اس حرف پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور ناقص والا حرف علا گرا دیں گے۔ پیچھے زبر ہے لہذا اضافی تبدیلی نہیں ہوگی۔ چوتھے اور 5ویں صیغے میں سے یا کو گرا دیں گے۔ اس طرح یہ ماضی کے صیغے تیار ہو گئے۔ یہ مضارع کے اصل صیغے ہیں۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ناقص کے قانون اپلائی کرتے ہیں۔ متحرک صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں، مثنیٰ کے 4 صیغوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، لہٰذا انہیں ہٹا دیتے ہیں۔ پہلے حصے میں عین کلمے پر زیر ہے جو یا سے کمپیٹیبل ہے، لہٰذا یا پر سکون آئے گا۔ ہم 5 صیغوں میں سے پیش ہٹا دیتے ہیں۔ دوسرے حصے میں 3 حرف علا جمع ہوئے ہیں، اجوف والے حرف علا کو چھوڑ دیں گے اور ناقص والے حرف علا کو گرا دیں گے۔ عین کلمے پر زیر ہونے کی وجہ سے جہاں فاعل یا ہے وہاں اور کوئی اضافی تبدیلی نہیں ہوگی، اور جہاں فاعل واو ہے وہاں حرکت کو پیش میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس طرح یہ مضارع کے صیغے تیار ہو گئے۔ نوٹ کیجئے کہ مؤنث مخاطب کا صیغہ اور جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ سیم ہے۔ اب ہم امر بنانے کے لیے مخاطب کے 6 صیغے لیتے ہیں۔ مجزوم کرنے کے لیے پہلے حصے میں سے یا گرا دیں گے، دوسرے حصے میں سے نون نکل جائے گا اور جہاں واو فاعل ہے وہاں ایک الف آئے گا اسپیلنگ رول کے تحت۔ تیسرا حصہ مبنی ہے، علامت مضارع نکال دیں گے، پہلے حرف پر سکون ہونے کی وجہ سے حمزۃ الوصل آئے گا۔ تمام صیغوں میں ایسا ہی ہوگا۔ اب ہم مزید فی کی طرف چلتے ہیں۔ فارم 4 میں یہی مادہ کرتے ہیں، یہ اس کی ماضی کی اصل گردان ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو غلط راہ بتانا یا گمراہ کرنا۔ اجوف کے قانون اپلائی نہیں ہوں گے، ناقص کے قانون اپلائی کریں گے۔ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ساکن اور متحرک۔ متحرک میں کوئی تبدیلی نہیں، ساکن کے پہلے صیغے میں عین کلمے پر زبر ہے لہٰذا یا الف مکسورہ ہو جائے گا۔ دوسرے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں، تیسرے صیغے میں حرف علا کی ملاقات ہے، ناقص والا حرف علا گر جائے گا۔ پیچھے زبر ہے لہٰذا اور اضافی تبدیلی نہیں ہوگی۔ چوتھے اور 5ویں صیغے میں سے یا گر جائے گا۔ اس طرح یہ ماضی کی گردان تیار ہو گئی۔ اب مضارع کی طرف چلتے ہیں، یہ اس کی اصل گردان ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، متحرک صیغے اور مثنیٰ کے 4 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں، لہٰذا انہیں ہٹا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ لیتے ہیں، عین کلمے پر زیر ہے اور وہ واو سے کمپیٹیبل ہے، لہٰذا یا پر سکون آئے گا۔ 5 صیغوں میں سے پیش نکال دیتے ہیں۔ دوسرے حصے میں حرف علا کی ملاقات ہے، ناقص کا یا گر جائے گا۔ عین کلمے پر زیر ہونے کی وجہ سے جہاں فاعل یا ہے وہاں کوئی اضافی تبدیلی نہیں ہوگی، اور جہاں فاعل واو ہے وہاں پیش کو کمپیٹیبل ہونے کی وجہ سے لایا جائے گا۔ اس طرح یہ مضارع کے صیغے تیار ہو گئے۔ نوٹ کیجئے مؤنث مخاطب کا صیغہ اور جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ سیم ہے۔ اب ہم امر بنانے کے لیے مخاطب کے 6 صیغے لیتے ہیں۔ فعل کو مجزوم کریں گے، پہلے حصے میں سے یا گر جائے گا، دوسرے حصے میں سے نون نکل جائے گا اور واو کے آگے الف آئے گا اسپیلنگ رول کے لیے۔ تیسرا حصہ مبنی ہے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، پیچھے چھپا ہوا حمزۃ القطع باہر آ جائے گا۔
اس لیے حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں۔ بچے ہوئے تمام صیغوں میں ایسا ہی ہوگا۔ اب ہم ایک مادہ لیتے ہیں جو قرآن میں بیس فارم کے ساتھ دوسرے اور 3 فارم میں آیا ہے، سین واو یا۔ یہ فارم 2، 3 اور 8 میں آیا ہے۔ ہم ان تینوں فارم میں اس کو کرتے ہیں۔ بیس فارم میں سا و یا یسویو، رول کے تحت ماضی والا الف مکسورہ ہوگا سوا، اور مضارع والا یا سکون لے گا کیونکہ عین کلمے پر زیر ہے۔ یسوی، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا۔ فارم 2 میں لے جائیں گے تو سوا یا یسویو، ویسے ہی یا ماضی میں الف مکسورہ ہوگا سوا، اور مضارع میں سکون لے گا یسوی، مطلب ہوتا ہے سوارنا۔ فارم 3 میں لے جائیں گے تو ساو یا یساویو اصل ہوگا، ویسے ہی یا ماضی میں الف مکسورہ لے گا ساوا، اور مضارع میں سکون لے گا یساوی، مطلب ہوتا ہے برابر کرنا۔ فارم 8 میں لے جائیں گے تو استوى یا یستویو اصل ہوگا، ویسے ہی یا ماضی میں الف مکسورہ ہوگا استوى، اور مضارع میں یستوی، مطلب ہوتا ہے اسٹیبلش کرنا، بلند ہونا۔ اب ہم ایک ایسا مادہ لیتے ہیں جو مضاف بھی ہے۔ یہ 4 فارم میں قرآن میں آیا ہے، فارم 1، 2، 4 اور 10۔ ہا یا یہ مادہ ہے، اس سے حیا یا یحییو اصل بنے گا۔ جتنا میں سمجھا ہوں وہ لکھ رہا ہوں، غلطی کے امکان بہت ہے، اللہ معاف کرے۔ کہیں بھی غلطی آپ کو معلوم پڑے تو اسے درست کر لینا اور مجھے بھی بتانا۔ پہلے فارم میں ناقص کے قانون کے تحت دوسرا یا الف مکسورہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں پہ مضاف کے قانون کے تحت ادغام ہوا ہے حیا۔ مضارع میں مضاف کا قانون نہیں لگا بلکہ ناقص کے قانون کے تحت پہلے یا پر زبر ہونے کی وجہ سے دوسرا یا الف مکسورہ ہوا ہے یحیا، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا۔ فارم 2 میں حیا یا یحییو، ماضی میں یا الف مکسورہ ہونے کے بجائے کھڑا الف آتا ہے حیا، مضارع میں یا سکون لے گا ناقص کے قانون کے تحت یحیی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گریٹ کرنا۔ فارم 4 میں یہی مادہ احیا یا یحییو، ماضی میں یا الف مکسورہ ہونے کے بجائے کھڑا الف بنے گا احیا، اور مضارع میں ویسے ہی سکون لے گا یحیی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زندگی دینا۔ مضارع میں مصحف میں اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے۔ فارم 10 میں استحیا یا یستحییو، ماضی میں یا الف مکسورہ ہونے کے بجائے کھڑا الف ہوا ہے استحیا، اور مضارع میں سکون لے گا یستحیی، اسے مصحف میں اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، باقی گردان اس کی ویسے ہی ہوگی ناقص کے رول اپلائی کرتے ہوئے۔ اس طرح الحمدللہ ہم نے فعل کے حرف کے اعتبار سے سارے تقسیم کا اوورویو دیکھ لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔